نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا سبق نمبر 29 ہے اور اللہ کے پاک نام سے اس سیشن کی ابتدا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے آل اطہار اور اصحاب کرام پر ڈھیروں درود و سلام۔ آج سے پہلے جتنے بھی اسباق گزرے ہیں تو اس میں ہم نے کافی کچھ عربی زبان کے بارے میں پڑھا ہے، اور خاص طور پر جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے کچھ تھوڑا بہت پڑھا تھا۔ لیکن جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے جو ارکان ہیں، اس کے جو ایلیمنٹس ہیں، اس پہ ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے، جس میں اسماء اشارہ ہیں، ضمائر ہیں، اسماء موصولہ ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا ہے کہ معرفہ اور نکرہ کیا ہوتا ہے، مبتدا اور خبر کیا ہوتا ہے، اور پھر اس سے زیادہ اہم چیزیں جو افعال سے تعلق رکھتی ہیں، جس میں فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل نہیں ہے، فعل امر کیسے بنتا ہے۔ تو اس کی جو اساسیات ہیں اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اب ہم کچھ مشقیں ہیں جو ہم کریں گے تاکہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ ذہن نشین ہو جائے، پختہ ہو جائے، اور اس کی عملی تطبیق کرتے ہوئے، اس کو اپلائی کرتے ہوئے ہم عربی زبان کو صحیح معنوں میں سیکھ سکیں۔ آپ حضرات کے سامنے ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ ایک پیراگراف سے ہو رہی ہے، اس پہ آپ غور کیجیے۔ یہ دیکھیں، ابتدا میں لکھا ہوا ہے زینب سمینۃ جدا۔ زینب ایک لڑکی کا نام ہے، اور جملہ کیا کہتا ہے کہ زینب بہت فربا ہے، بہت موٹی ہے۔ سمینہ، کیونکہ زینب مؤنث ہے، اس لیے ہم نے دیکھے یہاں پہ جو کلمہ استعمال کیا ہے وہ بھی مؤنث ہے۔ اگر یہاں پر زینب کی جگہ کوئی لڑکا ہوتا، مثلا ہم یہاں پہ کہتے خالد، تو پھر ہم کہتے سمین جدا، سمینہ نہ کہتے۔ تو چونکہ آپ کو میں نے پڑھایا تھا کہ جو تا چھوٹی سی لگی ہوتی ہے، تائے مربوطہ، یہ مؤنث کی نشانی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ جو کچھ اب ہم نے پڑھا ہے نا، تو اس کو یہاں پہ آپ اپلائی کرتے چلے جائیں۔ تو زینب کیا ہے؟ یہاں پہ مبتدا ہے، اور اس کی خبر کیا ہے؟ سمینۃ جدا۔ تأکلو، یاد آیا ہوگا کہ یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، اور اگر میں کہوں اس کا ماضی کیا ہے تو آپ فوراً کہیں گے اکلا ہے، اکلا یا اکلو۔ تو تأکلو کا مطلب کیا ہے؟ وہ کھاتی ہے، چونکہ بات ہو رہی ہے زینب کی، تو اس لیے تأکلو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا فعل مضارع میں۔ تأکلو وہ کھاتی ہے، ثلاثہ، ثلاثہ کا مطلب تین، وجبات، وجبہ وجبتن واحد اس کی ہے، اور وجباتن یہ جمع ہے، جمع مؤنث سالم۔ تو وجبہ کہتے ہیں میل کو، کھانا نہیں ہوتا ہے ایک وقت کا جو آپ کھانا کھاتے ہیں، تو عربی زبان میں اس کو وجبہ بولتے ہیں، وجبہ، یہ بھی یاد رکھیں۔ تین کھانے کھاتی ہے، 3 meals اس کا مطلب ہوگا۔ فی الیومی، ایک دن میں، ایک دن میں وہ یعنی پر ڈے 3 meals، she eats 3 meals per day،
ایک دن میں 3 کھانے کھاتی ہے۔ زینب تاکلو، زینب کھاتی ہے فی الفطوری، ناشتے میں۔ اب دیکھیں آپ کی ووکیبولری بھی بڑھ رہی ہے۔ ایک نوٹ بک ہوگی جس کے اوپر آپ لکھیں گے، فطور کہتے ہیں ناشتے کو۔ زینب کھاتی ہے فی الفطوری، کھانے میں، ناشتے میں کھاتی ہے کیا؟ السمک، مچھلی۔ وتشرب، اور پیتی ہے۔ شرب یشرب، پینے کو کہتے ہیں، فعل ماضی شربا، یشرب اس کا فعل مضارع ہے، تشرب وہ پیتی ہے، یعنی مؤنث کے لیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا یشرب کا مطلب وہ پیتا ہے، تو تشرب وہ پیتی ہے۔ القہوۃ، قہوہ یعنی چائے، وہ قہوہ پیتی ہے۔ وتأکل، اور کھاتی ہے، فی الغداء، لنچ میں۔ دوپہر کے کھانے کو کہتے ہیں غدا۔ ابھی آپ کی ووکیبولری بھی بڑھ رہی ہے۔ فطور کہتے ہیں ناشتے کو، غدا کہتے ہیں دن کے کھانے کو۔ اللحم، گوشت۔ وتشرب الشائی، اور چائے پیتی ہے۔ پہلے کیا تھا؟ قہوہ پیتی ہے، اب کیا ہے؟ چائے پیتی ہے، چائے کو کہتے ہیں شائی۔ وتأکل، اور کھاتی ہے، فی العشاء، عشاء کہتے ہیں ڈنر کو۔ ایک تو عشاء ہوتا ہے نا، عین کے نیچے اگر زیر ہے تو وہ عشاء ہے، وہ عشاء کی نماز ہے، اور عین کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب ہے رات کا کھانا، عشاء اس کو بولتے ہیں، عشاء۔ اور وہ رات کے کھانے میں کھاتی ہے الدجاج، چکن، مرغی یعنی دجاج۔ وتشرب الحلیب، اور دودھ پیتی ہے۔ وزن زینب، زینب کا ویٹ، اس کا وزن، 100 کیل، 100 کلو ہے۔ 100 کلو گرام کو 100 کیل کہیں گے۔ اب یہاں پہ کچھ سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حل زینب نحیفۃ، کیا زینب پتلی ہے، کمزور ہے؟ اب یہاں سے دیکھیں، یہ سوال کرنے کا مطلب ہے کہ تو یہ ہے کہ جو پیچھے ہم نے پڑھا اس کی کمپریہنشن، اس کو کمپریہنڈ کرنا، پیراگراف کو۔ وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا سمینتن، سمینہ کا مطلب موٹی، اور نحیفہ اس کا انٹونیم ہے، یعنی اس کا متضاد ہے۔ نحیفتن کا مطلب کمزور۔ کم وجبتن، کتنے کھانے، ہاؤ مینی میلز انگلش میں کہیں گے، کتنے کھانے، تأکلو وہ کھاتی ہے، فی الیوم ایک دن میں، ایک دن میں کتنے کھانے کھاتی ہے وہ آپ نے اوپر سے دیکھنا ہے اور جواب دینا ہے تأکلو 3 وجبات فی الیوم۔ تو پہلے کا جواب کیا ہوگا؟ حل زینب نحیفہ، لا زینب سمینہ۔ تیسرے نمبر پہ دیکھیں، ماذا، یہاں سے ابھی آپ سیکھ رہے ہیں کہ کوشچن کیسے کرتے ہیں۔ ماذا تأکل، what does she eat، وہ کیا کھاتی ہے۔ وتشرب، اور کیا پیتی ہے، فی الفطور، ناشتے میں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ تأکلو فی الفطور السمک، وتشرب القہوہ، یہ آپ نے جواب دینا ہے۔ نمبر 4 پہ دیکھیں، ماذا تأکل وتشرب فی الغداء، وہ لنچ کے وقت، دوپہر کے کھانے میں کیا کھاتی ہے اور پیتی ہے۔ تو جواب آپ کیا دیں گے؟
تأکلو فی الغداء اللحم وتشرب الشائی، وہ گوشت کھاتی ہے اور چائے پیتی ہے۔ 5 نمبر پہ دیکھیں، ماذا تأکلو وتشربو فی العشاء، کہ وہ ڈنر میں، رات کے کھانے میں کیا کھاتی ہے اور کیا پیتی ہے۔ جواب کیا ہوگا؟ تأکلو فی العشاء الدجاج وتشرب الحلیب۔ ما وزن زینب، زینب کا وزن کتنا ہے، کیا ہے؟ آپ کہیں گے وزنہا 100 کیل۔ ابھی دیکھیں یہاں سے آپ نے یہ سیکھا ہے کہ ایک مؤنث جو ہے اس کی خبر کیسے بناتے ہیں اور پھر مضارع میں اس کو کیسے لے کے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر زینب کی جگہ اگر خالد آپ لگا دیں تو پھر وہ لگا کے تو آپ اس سارے کو تبدیل کریں۔ جیسے مثلا میں بول کے ایک دفعہ سنا دیتا ہوں، خالد سمین جدا یأکل 3 وجبات فی اليوم، خالد یأکل فی الفطور السمک ویشرب القہوة ویأکل فی الغداء اللحم ویشرب الشائی ویشرب الحلیب، وزن خالد 100 کیل۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے صرف صیغوں کو چینج کیا ہے، تو اس کو آپ ابھی 2 بندوں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر 2 فاعل ہوں یا 2 مبتدا ہوں اور اس میں ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو تو اس میں جو ورب لاتے ہیں مذکر کا لاتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ میں کہوں زینب و خالد سمینان جدا یأکلان 3 وجبات فی اليوم ویأکلان فی الفطور السمک ویشربان القہوة ویأکلان فی الغداء اللحم ویشربان الشائی ویأکلان فی العشاء الدجاج ویشربان الحلیب وزنہما 100 کیل۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اس میں نے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا۔ اب آپ اس میں جمع کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مثلا 3 یا 3 سے زیادہ بندے، تو اس میں پھر آپ کیا کہیں گے وہ آپ پریکٹس کریں۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیں نمبر 2 کے اوپر بھی میں نے کچھ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں نمبر 2 کے اوپر بھی میں نے کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے قاسم۔ تو ابھی دیکھیں قاسم کے اوپر بات چل رہی ہے، کیا کہیں گے؟ قاسم یأکل 3 وجبات فی اليوم، قاسم 3 کھانے ایک دن میں کھاتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ الفطور والغداء والعشاء، ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا۔ سالم یأکل وجبۃ واحدۃ فی اليوم، جبکہ جو سالم ہے یہ بھی آدمی ہے، وہ کھاتا ہے ایک کھانا، وجبۃ واحدۃ۔ یہ آپ دیکھیں یہ جو ہے اس کے اوپر آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے اور یہ زبر والی تنوین ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا 3 اس کی شکلیں بن سکتی ہیں، وجبۃ واحدۃ، وجبۃ واحدۃ، وجبۃ واحدۃ۔ تو یہاں پہ زبر والی تنوین کیوں لگی ہے؟ اس لیے کہ مفعول بھی بن رہا ہے۔ تو یہاں سے آپ یہ سیکھیں کہ جب کوئی چیز مفعول بھی ہوتی ہے تو وہ منصوب ہوتی ہے۔ تو یہ منصوب ہے نا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جو سیشن تھے اس میں نے پڑھایا تھا کہ وہ کلمہ کہ جس کے آخر میں آپ کو زبر نظر آئے تو وہ منصوب کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ منصوب ہے۔ سالم کھاتا ہے ایک کھانا، فی اليوم دن میں، الغداء دوپہر کا۔ قاسم یأکل فی الغداء، قاسم دوپہر کے کھانے میں کیا کھاتا ہے؟ اللحم والدجاج
والسمک والارز، یہ کیا ہے؟ والارز والخبز، لحم تو آپ کو پتا ہے گوشت ہے، دجاج آپ کو پتا ہے چکن کو کہتے ہیں، سمک مچھلی ہے، ارز چاول کو کہتے ہیں، رائس، اور خبز روٹی کو کہتے ہیں، بریڈ۔ وسالم، اور سالم یاکلو کھاتا ہے، فی الغداء دوپہر کے کھانے میں، السمک مچھلی، وسلطہ، سلطہ کہتے ہیں سلاد کو، سیلڈ، والفاکہۃ، اور پھل، فاکہہ کہتے ہیں پھل کو، اس کی جمع ہے فواکہ۔ قاسم، قاسم کیا کرتا ہے؟ یشرب الماء، پانی پیتا ہے، وسالم، اور سالم یشرب الشائی، چائے پیتا ہے۔ اب پہلا سوال کیا ہے؟ کم وجبتن یاکلو قاسم، قاسم کتنے کھانے کھاتا ہے؟ وہ آپ نے اوپر سے دیکھ کر جواب دینا ہے۔ دوسرا ہے کم وجبتن یاکلو سالم، سالم کتنے کھانے کھاتا ہے؟ تیسرا ہے ماذا یاکلو قاسم فی الغداء، قاسم دوپہر کے کھانے میں کیا کھاتا ہے؟ چوتھا ماذا یاکلو سالم فی الغداء، سالم دوپہر کے کھانے میں کیا کھاتا ہے؟ پانچواں ہے ماذا یشرب قاسم، قاسم کیا پیتا ہے؟ چھٹے نمبر پہ ماذا یشرب سالم، سالم کیا پیتا ہے؟ آج کا سبق ہے، اس میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے اگر غور کریں تو۔ اگر جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ جملہ اسمی ہے، اگر فعل سے ہو رہی ہے تو جملہ فعلی ہے۔ تو اس میں دیکھیں یہ جو نمبر 2 پہ سبق ہے یا مشق ہے، تو اس میں یہ جو جملے استعمال ہوئے ہیں جیسے قاسم یاکلو، یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ اسمی ہے، حالانکہ اس میں فعل استعمال ہوا ہے لیکن چونکہ ابتدا قاسم سے ہوگی۔ یاکلو کو اگر آپ شروع میں لے آئیں تو بات پھر بھی وہی ہوگی، آپ کہیں گے یاکلو قاسم ثلاثۃ وجبات، لیکن ٹیکنیکلی ہم اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے کیونکہ فعل کو آپ شروع میں لے آئیں۔ اچھا، تو اس کے اوپر آپ پریکٹس کریں۔ اکلا اس کا ماضی ہے، یاکلو اس کا فعل مضارع ہے۔ ابھی آپ اس پہ اپنے اوپر بنائیں، جیسے میں دن میں 3 کھانے کھاتا ہوں تو کیا کہیں گے؟ آکلو 3 وجبات فی اليوم، ٹھیک ہے نا؟ تم کھاتے ہو تاکلو، آپ کو پتا ہے کہ جو واحد مؤنث غائب ہے اس کا صیغہ اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح یہ جو مختلف طرح کے صیغے ہیں ان کو آپ چینج کریں، اور اس کو نوٹ بک کے اوپر آپ ضرور لکھیں، اور کمنٹس میں اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو وہ آپ ضرور پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے لیے کافی ہے، پھر اگلے سیشن میں ہم مزید مشقیں کریں گے، بھی ہم جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اس کو اپلائی کریں گے تاکہ ہمیں عربی زبان کی جو اساسیات ہیں وہ سمجھ بھی آ جائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔